ہم بات کریں اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی اور بات کریں گولڈ سمتھ پلان کی، تو اس پلان کی جو نوعیت ہے، جو حیت ہے، جو اس کی تفصیلات ہیں، جو اس کے تانے بانے ہیں، وہ جڑتے ہیں، قیدی آرٹس کو 4 کے ساتھ جڑتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اور یہ جو گولڈ سمتھ پلان ہے، اب یہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ انڈیا تو تھا ہی تھا، اسرائیل نے کھل کر عمران خان کی رہائی کی کمپین چلانا شروع کر دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل ایک بڑا اخبار ہے اسرائیل کا، اور اس کے پیچھے حکومت ہے، اور یہ اخبار جس میں ایک بلاگ شائع ہوتا ہے ایک خاتون آتھر کا، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان اسرائیل کا سرمایہ ہے، اور اس بلاگ میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنے سابق سسرالیوں گولڈ سمتھ اینڈ فیملی کے ذریعے اسرائیل انتظامیہ کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اس کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں، دباؤ بڑھایا جائے، اور اگر وہ رہا ہو گیا تو وہ حکومت میں آ جائے گا، عوام اس کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتے ہی وہ سب سے پہلا حکم پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کا جاری کرے گا، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا، اور کہتا ہے کہ اگر وہ پاکستان اس کو تسلیم کر لیتا ہے، یا بلاگ میں لکھا گیا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ پاکستان کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ پھر اس چیز کا اعتراف اخبار میں کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، بات اس کے الٹ کی جا رہی ہے، اعتراف یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو رائے عامہ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کا اسرائیل کے حوالے سے ایک دو ٹوک واضح اور مدلل موقف ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم میں ملوث ہے، غزہ میں قتل و غارت میں ملوث ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل معصوم غزہ کے شہریوں، بچوں، خواتین کو قتل کرنے میں ملوث ہے، اور پاکستان کا اسرائیل کے حوالے سے جو موقف اور سٹانس ہے وہ آج کا نہیں ہے، 1947 کا ہے۔ اور اخبار لکھتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، 1947 قیام پاکستان سے لے کر آج تک اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ اپنی ہر اقوام متحدہ میں کی جانے والی ہر تقریر میں فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی مظالم کی آواز اٹھاتا ہے، تو یہ ان کو دکھتا ہے، یہ ان کو چبھتا ہے کہ پاکستان یہ آواز کیوں اٹھاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان آواز اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے ایک دو ٹوک موقف ہے۔ اب اس موقف کو توڑنے کے لیے اور بس اس موقف کی خلاف ورزی پر پاکستان کو اکسانے کے لیے یہ ایک ڈرامہ، یہ ایک گیم، اور یہ آپریشن گولڈ سمتھ پلان ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ یہ پیغام عمران خان کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے اوپر رد عمل حکومت پاکستان کا یا کسی وزیر کا آ جائے گا، لیکن یہ چیزیں ہیں، موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس پلان کے تحت اس کو باہر نکالا جائے، اس کو حکومت میں لایا جائے، اور پھر جو ہے وہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات
ان کو معمول پر لایا جائے۔ یہ دیکھیں بہت بڑی گیم چل رہی ہے، بہت بڑی گیم ہے، اس کو سمجھے، اس کا توڑ کریں۔ اور ہم متعدد پروگراموں میں یہ کہہ چکے کہ آپریشن گولڈ سمتھ کیا ہے، پیسہ لگایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل لابی ہے، یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، یہاں پر بھی، لندن میں بھی، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اخبارات میں مضامین شائع ہوتے ہیں، عمران خان کے انٹرویو شائع ہوتے ہیں، پیڈ کمپین چلائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل آواز اٹھاتا ہے، پہلی بار عمران خان کی رہائی کی آواز اٹھاتا ہے، اسے اپنا ایسٹ قرار دیتا ہے، اس کے اوپر ان کا پیسہ لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں آزادی، وہ کیا کہتے ہیں نا جی، لامحدود آزادی چاہتے ہیں، کوئی ماڈریشن زیادہ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو اسلامی تشخص ہے وہ جو ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ پاکستان عالم اسلام میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اور تو یہ بھی اخبار تسلیم کرتا ہے، اسرائیل تسلیم کرتا ہے کہ اس فلسطین کے حوالے سے جتنا دو ٹوک اور واضح موقف پاکستان کا عالم اسلام میں ہے، جتنا سخت موقف پاکستان کا ہے، کہ اور کسی کا یہ موقف جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اس چیز کا وہ اقرار کرتے ہیں، اس کو وہ مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک اعتراف ہے۔ اور اس اعتراف کو وہ جب تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، وہ عوامی رائے کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اور دوسری طرف وہ عمران خان کے ووٹرز کو عمران خان کے ذریعے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کے اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنی اس کی ویورشپ ہے، اتنی اس کی جو فین فالوئنگ ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیے، اٹھیے، اور اس بات کی تہ تک پہنچے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو یہودی لابی نے اس عمران خان پہ کی ہوئی ہے۔ سرمایہ کاری ہے نا جی، کو اپنا بندہ وہ ضائع نہیں ہونا دینا چاہتے، اس کے وہ سزا کے خلاف ہے۔ اب جیسے جیسے ان کا کیس فوجی عدالت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دباؤ پاکستان پر بڑھایا جا رہا ہے مختلف عالمی طریقوں سے۔ پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی برٹش ہائی کمشنر کی کہ جین میریٹ کیا کر رہی ہے، سرعام عمران خان کی رہائی کی کمپین چلا رہی ہے۔ پاکستان کے احتجاج اور پاکستان کی طرف سے سخت رد عمل کے بعد وہ خاموش ہوئی ہیں، ادروائز تو کھلم کھلا وہ لگی ہوئی تھی۔ اور بھی سفارتکار ہیں، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کو بچایا جا سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن انویسٹمنٹ کامیاب ہو گئی، پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں، پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو جائے گی، اور پھر افواج پاکستان کو کمزور کرنا۔ یہ 3 بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے یہ گولڈ سمتھ پلان، اور اس کے لیے اس قیدی نمبر 804 کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سمجھیے، جاگیے، پاکستان آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم سب نے ان سازشوں سے پاکستان کو انشاءاللہ تعالی محفوظ رکھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔